الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وقال الله تعالى: ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله. وقال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، امت اسلامیہ، امت مسلمہ قرآن کے آئینے میں دو مختلف حصوں میں نظر آتی ہے. قرآن کے آئینے میں، قرآن کے تصویر میں دو مختلف کناروں پہ نظر آتی ہے. امت کا ایک بڑا طبقہ، اس کی تصویر بھی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں اسلام اور جاہلیت کے بالکل کنارے پہ. اسلام اور جاہلیت کے درمیان ایک لکیر کھینچی ہے اور یہ اسلام کے کنارے پہ کھڑے ہیں. کفر اور ایمان درمیان میں لکیر کھینچی ہے. یہ ایمان کے کنارے پہ کھڑے ہیں کہ جاہلیت کی طرف آنے میں، کفر کی طرف آنے میں ذرا بھی تاخیر نہ ہو. قرآن نے اس کی ایسی تصویر کھینچی ہے کہ یعبد اللہ علی حرف. حرف کہتے ہیں اوپر، کہ پاؤں انہیں اچھی طرح ان کے جمے ہوئے بھی نہیں، اٹھی ہوئی ہیں، اور ان کی نظریں مفادات پر ہیں. وہ ابن الوقت ہے، ابناء الاسلام نہیں ہے، مسلمانوں کی اولاد نہیں ہے. وہ وقت اور زمانے پہ ان کی نظر ہے کہ دنیا کے تیور کیا ہیں، زمانہ کیا کہتا ہے، مفادات کیا ہیں. ان کی نظریں مفادات پر ہیں، خدا پرستی پر نہیں ہیں. ان کا اسلام اور ان کے اسلام کے دعوے مفادات کے گرد گھومتے ہیں. وہ معاشرہ دیکھتے ہیں، سوسائٹی دیکھتے ہیں، حالات دیکھتے ہیں، مفادات پہ نظر رہتی ہے. اگر یہ سب چیزیں موافق ہیں تو اسلام کے دعوے دار ہیں، اللہ کی بندگی فرما برداری کرتے نظر آتے ہیں. لیکن جہاں ان کے مفادات خطرے میں ہیں، کچھ آزمائش، کچھ امتحان، کچھ قربانی، کچھ ناگوار حالات، تاخیر نہیں کرتے، ایک دم اسلامی زندگی سے دستبردار ایسے ہوتے ہیں جیسے ان کا مسلمانوں سے کوئی تعلق ہی نہیں. آج امت کا ایک بڑا طبقہ اس سلسلے کا ہے جس کی نظر
ہے مسلمان، کہتا ہے اپنے آپ کو مسلمان، لیکن بشرطے کہ اس اسلام کے دعوے داری سے ان کے مفادات پہ زد نہ پڑے، ان کے اقتدار، ان کا عہدہ، ان کا معاش، ان کی معیشت، ان کی دنیا، ان کا اسٹیٹس، ان کی شہرت اسے داغ نہ لگے، اس وقت تک وہ اسلام کے علم بردار۔ بڑا طبقہ ہے جس کی زندگی اس کے گرد گھومتی ہے، اندر کیا حال ہے اللہ جانے، لیکن ظاہری زندگی یہ لگتی ہے کہ یہ اسلام کا تعلق اس حد تک ہے، ان کو کلمہ بھی صحیح نہیں آتا، انہیں قرآن کی کوئی آیت بھی صحیح پڑھنا نہیں آتی، انہیں اسلامی عقائد کا بھی کوئی نہیں پتا، وہ اسلام کے احکامات میں نہ ظاہر باطن کہیں نظر نہیں آتے، وہ کہیں اسلام اور مسلمانوں کی مدد اور نصرت کے لیے کہیں نظر نہیں آئے، وہ بسا اوقات اسلام کے لیے مصیبت، رکاوٹ، مسلمانوں کے لیے بدنامی کا باعث، بڑی تعداد آج امت میں ایسوں کی ہے، قرآن نے اس کی بھی تصویر کھینچی ہے۔ لیکن اس بجھی ہوئی خاک میں اور اس بے جان زندگیوں میں ایک چنگاری ایسی بھی ہے جس کا نقشہ قرآن نے کھینچا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کے حوالے کر دی۔ امت کا ایک طرف تو وہ ہے، اور ایک طرف ایسا ایمان، اور غزہ کی ایسا شہر، غزہ کی ایسی بستیاں، اسماعیل ہانیہ رحمت اللہ علیہ کا خاندان، اور وہاں کی مسلمانوں کی عورتیں اور بیویاں اور مائیں اور بہنیں، اس بجھی ہوئی خاک میں ایسی چنگاری بھی موجود ہے، سبحان اللہ، جس نے صحابہ کی قربانیوں کو تازہ کر دیا۔ تقریباً ڈیڑھ مہینہ پہلے شیخ اسماعیل ہانیہ سے ملاقات ہوئی استنبول میں، سبحان اللہ، اطمینان، سکون، حوصلہ، یقین، اعتماد، یقین جانیے بس یہ اندازہ اس کی صحبت میں ہی رہ کے ہو سکتا ہے، جس کے خاندان کے 60 آدمی شہید ہوئے، 3 جوان بیٹے شہید ہوئے، پوتے اور نواسیاں شہید ہوئی، اور سبحان اللہ بیٹا کہتا ہے جو زندہ ہے، میرے ابا اللہ کے راستے میں قبول ہو گئے، میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ بیٹی کہتی ہے میرے ابا نے جس راستے کا انتخاب کیا تھا تو آرزو ہی شہادت کی تھی، خولا، بیٹی کا نام خولا ہے، آرزو ہی شہادت کی تھی۔ بیوی کہتی ہے ساری زندگی چہرہ دیکھ کر، ساری زندگی آپ سے عزم سیکھا، صبر سیکھا، اللہ سے امید رکھتی ہوں دنیا میں تو میرا معاون رہا، آخرت میں بھی تو میرا معاون رہے گا۔ نہ جزا، نہ فضا، نہ چیخنا، نہ چلانا، نہ بے صبری۔ آج اس امت میں ایسے شہر بھی موجود ہیں جو ہزاروں شہادتیں، لاکھوں زخمی، زمین کی لڑائی، وطن کی لڑائی، قبلہ اول کی خاطر، القدس کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آج وہ اپنے نظریات سے نہیں ہٹ رہے۔ کیا ایمان ہے! اسماعیل ہانیہ رحمت اللہ علیہ کا خاندان 60 آدمی شہید، مسلمانوں میں ایسے بھی ہیں
یہ امت کبھی بانجھ نہیں ہوا کرتی، یہ امت کبھی نہیں بانجھ ہوا کرتی. کوئی ادھر ڈوبتا ہے ادھر سورج نکلتا ہے، سورج ادھر ڈوبتا ہے ادھر نکلتا ہے، ایک نیا سورج نکلتا ہے. لیکن یہ شہادتیں مسلمانوں کو سبق دیتی ہیں تمہارا طرز زندگی کیا ہے، تم کس صف میں کھڑے ہو، تم کس صف میں کھڑے ہو. خود غرض، مفاد پرست، دنیا پرست. کیا یقین ہے انہیں اللہ کی ذات پہ اور آخرت کی زندگی پہ کہ یہ زندگی کھیل تماشا ہے؟ یہ تو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اس زندگی کی مزدوری کے لیے. کون کتنی بڑی مزدوری کرتا ہے، اور سب سے کامیاب مزدوری ہے زندگی اللہ کے دین کے لیے گزرے، موت شہادت کے ساتھ نصیب ہو. اور سچے نبی نے اسی کی تمنا کی. سب سے بڑی مزدوری، سب سے کامیاب زندگی، سب سے کامیاب زندگی، اس کی زندگی کی پونجی ٹھکانے لگ گئی، اس کی زندگی کی مزدوری ٹھکانے لگ گئی کہ زندگی اللہ کے دین کے لیے، اولاد اللہ کے دین پہ قربان ہو جائے، بچے اللہ کے دین پہ قربان ہو جائے، میری زندگی کی صلاحیتیں اللہ کے دین پہ لگ جائیں، اور جب جانے کا وقت ہو تو سب سے بڑی دولت مل جائے، شہادت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے وَوَدِدْتُ أَنْ نُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ تیرے راستے میں شہادت مل جائے. وہ بہت بڑھیا شہادت ہوتی ہے جو سب سے بڑے کافر کے ہاتھ ہو، وہ سب سے بڑی شہادت جو سب سے بڑے کافر کے ہاتھ سے ہو اور بڑے منافق کی غداری کے ساتھ ہو. کچھ سال پہلے یہی نقشہ ایبٹ آباد میں بھی ہوا تھا. قاتل وہی تھا، منافق کوئی اور تھا. آج بھی ہوا ہے، قاتل وہی ہے، پھر بھی کوئی منافق استعمال ہوا. یہ سارے ایک ہی قبیلے کے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاتے، صرف کفار کے مقابلے میں کھڑے ہوتے، صرف مسلمان کفار کے مقابلے میں کھڑے ہوتے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. ایمان والے تو ایسے شیر مرد ہوتے ہیں کہ جو اللہ کا عہد کیا ہے اسے پورا کرتے ہیں. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. بعض تو اپنی یہ عہد اور اپنی نظر پوری کر دیتے ہیں اور شہادت کے مرتبے فائز ہوتے ہیں، اور بعض شیر مرد ایسے ہیں کہ انتظار میں ہیں کب یہ گھڑی آئے میں بھی اپنی نظر پوری کر دوں. یہ ہے شیر مرد. کیا اللہ کے نبی بھی بات پہ یقین، اعتماد؟ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. زندگی تو وہ ہے. تو میرے عزیزو، اس امت میں ایسے بستیاں بھی ہیں، ایسی مائیں بھی ہیں جس کا شوہر بھی شہید، جس کا بیٹا نہیں بیٹے بھی شہید، جس کے بیٹے بھی شہید، جو بیوی ہے تو شہید کی، ماں ہے تو شہداء کی، دادی ہے تو شہداء کی، خالہ ہے تو شہیدوں کی، پپی ہے تو شہیدوں کی. کیا ماں ہے اس دور میں جہاں شہوت پرستی ہے، حرام پرستی ہے، دنیا پرستی ہے، عہدوں کے پجاری ہیں، اقتدار کے بھوکے ہیں، شہرت اور مال کے پوجا کرنے والی ہیں. اس دور میں بھی مسلمانوں میں ایسی ایمان کی چنگاری موجود ہے. 7 اکتوبر سے پہلے جب میں نے غزہ کی تفصیل پڑھی، 1 سال میں 20,000 بچوں نے وہاں حفظ کیا تھا.
ایک سال، اور کل آبادی 22 لاکھ کی تھی، 21-22 لاکھ، مائیں، بیٹیاں، بچے، حافظ۔ میرے عزیزو، وہاں کے مسلمانوں نے تو القدس کی خاطر، قبلہ اول کی خاطر اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ لیکن آئیے اطراف عالم کے مسلمان بھی ان غیروں کی زندگی سے کم از کم دستبردار ہوئے، ان کی غیروں کی نقل کرنے سے دستبردار ہوئے، اپنی اولادوں کو اس بے دینی کی زندگی سے نفرت دلا رہے ہیں۔ اگر اسی روش میں زندگی گزاری، اسی روش میں مر گئے تو خطرہ ہے کل کہیں ان دشمنوں کے صف میں نہ کھڑے ہو، کل کہیں ان سیاہ دل کفار کے صفوں میں نہ کھڑے ہوں۔ انہوں نے تو ایمان کی طاقت سمجھا دی ہے کہ مسلمان تو ایسا ہوتا ہے، شہادتوں سے مسلمانوں کی شکست نہیں ہوتی، شہادتوں سے مسلمانوں کی ہار نہیں ہوتی۔ جب احد میں مسلمانوں کی شہادتیں ہوئیں اور ان شہادتوں میں سید الشہداء، میں شیخ اسماعیل ہانیہ کو امام الشہداء کہتا ہوں، شہیدوں کے امام بھی، شہیدوں کے والد بھی، شہیدوں کے دادا بھی۔ لیکن ایک شہید احد میں ایسا ہوا جسے اللہ نے سید الشہداء کا لقب دیا، شہیدوں کا سردار، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، ٹکڑے ہو گئے جسم کے، پورے جسم کے ٹکڑے ہو گئے، شہادت۔ 70 سے زائد شہداء زخمی، خود پیارا نبی، سبحان اللہ، دندان مبارک شہید، آپ کا خون کا ایک قطرہ پوری امت کے خون پہ بھاری ہے، لیکن اللہ کے دین کے لیے بہا، اللہ کے دین کے لیے وہ خون بہا۔ تو جب یہ کیفیت آئی، اللہ کی طرف سے پیغام آیا، لیکن وہ پیغام صرف شہداء کے لیے، اس زمانے کے احد کے مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، قیامت تک، قرآن قیامت تک کے لیے ہے، نصیحت ہے، پیغام ہے، تسلی ہے۔ قرآن قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے حوصلہ ہے، تسلی ہے، پیغام ہے۔ قرآن کے آیتیں آ گئی، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، ہمت نہ ہارنا، غم نہ کرنا، ہمت نہ ہارنا، غم نہ کرنا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، غالب تم ہی رہو گے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے۔ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، اگر آج تمہیں تکلیف ہوئی ہے، تمہارے دشمنوں کی بھی تکلیف ہوئی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، میدان جنگ میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اللہ ایمان والوں کے ساتھ کیوں کرتا ہے؟ فرمایا اس لیے کرتا ہے کہ اس لیے کہ ایمان والوں کو اللہ شہادت کا مرتبہ دینا چاہتا ہے، شہادت کا مرتبہ دینا چاہتا ہے۔ تو شہادتوں سے مسلمان نہیں مرا کرتا، مسلمان مرا کرتا ہے، شکست کھایا کرتا ہے، رسوا ہو جا کرتا ہے، ذلیل ہوا کرتا ہے جب وہ دنیا پرست ہوا جا کرتا ہے۔ شہادتوں سے یہ قوم، اس امت میں زندگی پیدا ہوتی ہے۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ اگر شہادتوں سے چیزیں شکست ہوتی، ہار ہوتی، تو غزہ اور فلسطین اور القدس اور قبلہ اول کی یہ تاریخ کب سے ختم ہو چکی ہوتی، کب سے ختم ہو چکی ہوتی۔ شہادتوں کے خون سے تو اس آزادی اور بیت المقدس کی یہ تحریک، اس کو توانائی ملتی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے دلوں کی کیفیت کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم اپنی اولادوں کی تربیت کیسی کر رہے ہیں؟ ہم کن کی صفوں میں ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قربانیاں اور شہادتیں امت اسلامیہ میں خوب بیداری پیدا کر دے اور امت میں ایمانی غیرت پیدا فرما دے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔